ایسا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فیصلہ کراچی کے انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے آیا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے، پشتون دشمن فیصلہ ہے، جس کو ہم کلی طور پر اس فیصلے کو جس میں راؤ انوار جیسے قاتل کو بری کیا گیا ہے، پشتون عوام اور ملک کے تمام مظلوم عوام اس کو مسترد کرتی ہے، اس لیے کہ جب 13 جنوری 2018 کو راؤ انوار نے ماورائے عدالت نقیب اللہ مسعود کے قتل کیا تو اس وقت یہ پیش کیا گیا کہ نقیب اللہ مسعود ایک دہشت گرد تنظیم سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جب ملک میں رد عمل آیا تو حکومت کو مجبوراً ایک GIT بنانی پڑی جس میں تمام انٹیلیجنس اداروں کے نمائندگان تھے۔ اس GIT نے رپورٹ دی ہے کہ راؤ انوار نے نہ صرف نقیب اللہ مسعود کا ماورائے عدالت قتل کیا ہے بلکہ انہوں نے 444 لوگوں کے جن میں اکثریت پشتون عوام کی تھی ان کے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی ہے، اور پھر نقیب اللہ مسعود کے خلاف جو مقدمات تھے وہ واپس لیے گئے ان کی شہادت کے بعد، اور راؤ انوار کے خلاف عدالت میں چالان پیش کیا گیا۔ 5 سال تک یہ کیس چلتا رہا، اور ساتھ ہی جب نقیب اللہ مسعود کے والد سے اس وقت جنرل باجوہ نے ملاقات کی تو اس نے یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ کو انصاف ملے گا، مگر نقیب اللہ مسعود کا والد 2019 میں وہ بیچارے اس غم میں جان بحق ہو گئے، اور آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے عدالت نے فیصلہ کیا۔ جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ بات طے ہے کہ نقیب اللہ مسعود بے گناہ تھا، یہ بات طے ہے کہ اس کی ماورائے عدالت قتل ہوئی ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ بات طے ہے کہ اس کا اغوا ہوا ہے۔ جب یہ تمام باتیں طے ہے پھر کس بنیاد پر آپ نے راؤ انوار کو رہا کیا؟ اس کا کہنا تھا کہ پروسیکیوشن نے اپنے ثبوت پیش نہیں کیے ہیں، ثبوت تو خود حکومت نے GIT کے تمام رپورٹ ان کے سامنے تھی، انہوں نے جو ہے نا انہوں نے پیش کرنے تھے، لیکن انہوں نے جا کر کے جج صاحب نے یہ ایسا فیصلہ کیا ہے جو کسی بھی پشتون کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بات طے ہے کہ اس ملک میں اس ریاست میں پشتونوں کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے۔ جب نقیب اللہ مسعود کے قاتل 444 بندوں کے قاتل راؤ انوار کو رہا کیا جاتا ہے، باعزت بری کیا جاتا ہے، تو اور آپ اس ریاست سے اس ملک کے عدلیہ سے اور کیا توقع رکھیں گے؟ پھر کس طرح ایک دوسرے کو سزا ملے گی جب 450 سے زائد لوگوں کے قاتل بری ہوتے ہیں؟ پھر آپ اس طرح کیا توقع ان سے کر سکتے ہو کہ وہ پشتونوں کو انصاف دے گی؟ کہا ہے وہ رپورٹ پڑھی ہے، GIT کی رپورٹ موجود ہے کہ راؤ انوار نے نہ صرف نقیب اللہ مسعود کی ماورائے عدالت قتل کیا ہے بلکہ 444 لوگوں کا انہوں نے قتل کیا ہے۔ یہ GIT کی رپورٹ ہے جو DIG صاحب کے اس وقت کی سربراہی میں بنی تھی، جس میں تمام انٹیلیجنس اداروں کے نمائندگان اس میں موجود تھے۔ جب اس GIT کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ راؤ انوار قاتل ہے، انہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی ہے، اس سے زیادہ اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ عدالت اور کیا ثبوت چاہتی ہے؟ عدالت نے اور کیا ثبوت چاہیے؟ حالانکہ اس وقت علی وزیر وہ بے گناہ بیٹھا ہوا ہے، 2 سال سے قومی اسمبلی کا رکن ہے، وہ کس جرم کے پاداش میں وہ بیٹھا ہوا ہے غیر قانونی طور پر؟ تو اس ملک میں پشتون عوام کے لیے کوئی انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ پشتونوں کو اس بے انصافی کے خلاف اٹھ کھڑے ہو کر یکجا ہو کر ایک ملی لشکر بنانا ہوگا تاکہ ہم اپنے سر و مال اور جان کی حفاظت کر سکیں۔